السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا ضمنی موضوع ہے حقیقت بنی اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں سے اللہ تعالیٰ نے 14 نکات ہیں جو ہم نے نکالنے بتایا۔ جو کچھ پہلا ہے 69 نمبر آیت میں سے اہل کتاب بے شعور گمراہ لوگ ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں، ان میں سے اکثر جو بعض اہل کتاب ہیں ان کی سوچ ہے کہ آرزو ہے، خواہش ہے کسی طرح گمراہ کرے تم کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو۔ ظلمون اللہ انفسہم، اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا ہے آیات الہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ 70 نمبر میں اگلی آیت میں بھی 98 اور 112 یہ ہے کہ انکار کرتے ہیں۔ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا، اور تم قائل بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اللہ کا کلام ہے، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ اور یہی بات آگے 98 اور 112 میں آئی ہے۔ اور تیسرا ہے سخت ڈیٹ لوگ ہیں، سخت ڈیٹ لوگ ہیں، اپنی بات پڑھے رہتے ہیں، اس کو سننی نہیں بات۔ وہی بھی نقطہ جو سردار تھا ان کا، اس نے کہا جی مان لیا، ٹھیک ہے یہ بات، اس کے بھائی کو سب کوئی مان لیا، رسول کی ساری نشانیاں پوری ہے۔ قرآن نے کہا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن چونکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے، اس لیے نہیں ماننا۔ تو 73 میں اللہ کہ اور یہ کی ہے کہ نہ مانیو مگر اس کی جو تمہارے دین پہ چلے، جو دین ہے ان کے دین پر نہیں، ان کو ماننی نہیں۔ یہ اس چیز پہ کافی اس مسئلہ کا یہود اپنے لوگوں کو اپنے دین پر پکے رہنے اور اسلام پر نہ ماننے کی بھی کوشش میں مسلسل لگے رہتے تھے، اور یہ بھی کرتے تھے کہ طلاق کی کوئی ایسی بات نہ بتائی جائے جو ان کے خلاف جاتی ہو۔ اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم ہدایت اور فضل و شرف کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ جہاں سے تمہیں ہدایت ملی وہاں سے دوسروں کو بھی مل سکتی ہے۔ ایک طرف وقت اللہ تمہیں تمام جہانوں پر عزت و شرف دیا، تمہیں بخشا، تمہیں عزت دی، لیکن تمہاری شرارتوں، فتنہ انگیزیوں، بدعہدیوں، خرابیوں کی وجہ سے تم سے یہ عزت و شرف چھین کر دوسروں کو عطا کر دیا۔ تو اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، یہ ان کا، لیکن یہ سارے ڈیل لوگ ہیں۔ اور پھر آگے 99 میں سے ہر بات میں کجی ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ بھی اسی میں سے چھٹا ہے، یہ سب فرقات تمہارے اپنے علم میں ہیں۔ اللہ نے انہیں مخاطب فکر کے کہا ہے کہ کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان والوں کو، اور ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، اور تم خود جانتے ہو اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے، جو خود تم جانتے ہو لیکن پھر بھی عیب ڈھونڈتے ہو اس میں۔ یہ پھر 7واں اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیر رکھا ہے اور بچ نہیں سکتے۔ اس آیت میں اللہ نے 120 نے کہا ہے کہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ کرتے ہو، ان اللہ بما یعملون، بے شک جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ نے احاطہ کیا ہوا، محیط کہتے ہیں گھیرے کو، دائرے کا جیسے محیط ہوتا ہے تو گھیرا ہوا اللہ نے، تو ان کو اللہ کے یہ بچ نہیں سکتے۔ اور پھر 8واں ہے جھوٹے من گڑت عقائد بنا رکھے ہیں، عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ 24 آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں ہرگز آگ نہ لگے چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ اللہ نے کہ یہ بہکے ہوئے اپنے دین سے اور باتیں بناتے، ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ گڑتے ہیں باتوں کو۔ یہود نے عقیدہ گڑا تھا کہ یہود جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح نصارہ نے کفار مسیح کا مسئلہ وضع کر کے رکھا ہے، جس کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں پہ کفارہ کے طور پر اصولی چڑھ گئے، وہ پہلے ہی جو بات میں گناہ کرنے پہلے ہی چڑھ گئے۔ اس طرح مسلمانوں میں نے بیشتر دروازے بنا رکھے جس سے گزر کے جنت میں پہنچ جاتا ہے، باقی بھی اسی طرح گڑ رکھے ہیں، یہ فلانا پوچھا آئے گا، فلانا روح واپس لے آئے گا، فلانا جنت میں جب تک سارے چلے نہیں جائیں گے اس کے مرید تب تک جنت میں نہیں۔ یہ ساری باتیں گڑالوجی ہیں، یہ پڑھالوجی نہیں ہے، کہیں نہیں لکھی، سب پڑھالوجی ہے۔ 9واں نقطہ آ رہا ہے پہلے نقطے کی طرف آیت نمبر 69 میں سے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ گمراہ کر دیں، کسی طرح ان کو روک لیں، سراسرا کچھ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں سے حضرت اور نعت میں ان کے کرتوتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہاں پر۔ ان کی پہلی کوشش تھی کہ کسی طرح چند مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے تو اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری کوشش یہ کرتے تھے کہ تورات کی وہ آیات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی انہیں چھپا دیا جائے۔ اس سلسلہ میں مکر و فریب اور کتمان حق سے دریغ نہ کیا جائے۔ کتمان کہتے چھپانے کو، حق کو چھپاتے تھے۔ اور پھر آگے 19 نمبر آیت میں 10واں نقطہ ہی اہل کتاب کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ محض ضد ہے، حسد ہے۔ شاید میں اللہ نے بڑا بتایا ہے کہ علم و بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے یہ نہیں کرتے، قبول کرتے، باقی علم ان کو پورا ہے۔ اور پھر 11 نقطہ ہے 75 نمبر آیت میں سے اور 12واں بھی اکثر بات دیانت اور خائن لوگ ہیں، حقیقت حال جانتے ہوئے بھی اللہ پر جھوٹ گڑنے والے لوگ ہیں۔ خیانت کرنے سے باز ہی نہیں آتے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، سود یہود پر بھی حرام لکھا تھا لیکن انہوں نے مشکافیوں سے غیر شہود سے سود لینا جائز قرار دے دیا تھا،
اور یہ عادت سود خواری سے بڑھتے بڑھتے غیر نقود کے مال کو ہڑپ کرنے تک بڑھ گئی تھی، اور بہانوں سے ہڑپ کرتے تھے کہ ہمیں غیر نقود کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں کہ اس میں وہ دو چیزیں کرتے تھے، ایک تو حرام خوری کرتے تھے اور شریعت، اور دوسرے شریعت کے مطابق قرار دے دیتے، غلطی ہونا غلطی ہے لیکن وہ غلطی کو کہتے ہیں ہماری شریعت میں کہ یہ سود میں کرنا ہے، اور یہی آج کل ہو رہا ہے، دوسروں کو سود میں گھیرنا اور کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حکم ہے اس بات کا، یہی حال آج مسلمانوں پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے پھر سچے مسلمان ہو گئے، بڑے یہودی عالم تھے، کسی نے ان کے پاس 12 اوقیہ سونا ماد رکھا، واپس مانگنے پر انہوں نے فوراً واپس دے دیا، جبکہ ایک یہودی فحاص کے پاس کسی نے ایک کشوی رکھی، واپس مانگنے پر ان کو کر گیا، جب ان سے واپس کرو تو مکر جاتے ہیں، اللہ نے ان کی کہ اکثریت ان کے خائن ہیں۔ پھر آگے یہ بار نکتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی اللہ پر جھوٹ کرنے والے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں 187 میں، اور پھر 110 میں چند ایک مان والے ہیں، باقی سب نافرمان ہیں۔ یہ جو نا جھوٹ کرنے میں ان کے فیب اور واز چال بازی کرتے تھے، کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ اپنے لفظ میں ملا دیتے تھے، اور یہی کام ہم مسلمان ترجموں کے ذریعے کر رہے، قرآن کے ترجمے اپنے الفاظ ملا دیتے، ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔